نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی کے اوپر جادو کرنا یا کروانا یا اس میں کسی طرح کا تعاون کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے شخص کے بارے میں، ایسے اشخاص کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کی دنیاوی زندگی کیسی ہوگی اور آخرت میں ان کو اللہ رب الجلال کس طرح کے عذاب میں مبتلا کریں گے، آیا کہ ایسا کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جو لوگ اس طرح کے کام میں ملوث ہوتے ہیں ان کی زندگی کس طرح مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے اور کیسے ان کی زندگی خراب ہوتی ہے اور آخرت میں ان کو کیسے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انشاءاللہ تعالی ان تمام باتوں کے اوپر مختصراً آپ کے سامنے عرض کریں گے، بات کریں گے۔ پوری ویڈیو جو ہے آپ دیکھ لیجئے، بات سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب الجلال ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کہ وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان کی ایذاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، مامون رہے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہی سے بات پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کسی کے اوپر جادو کرنا کیسا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے کسی کے پاس جا کر، یا اس میں کسی طرح کا تعاون کرتا ہے، وہ اللہ رب الجلال کی حفاظت سے نکل جاتے ہیں، اللہ رب الجلال کے امان سے نکل جاتے ہیں، اللہ رب الجلال کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب الجلال کی لعنت ان کے اوپر برستی ہے۔ ایسے لوگوں کا دنیا میں ان کا کیا حکم ہے؟ شریعت کی نظر میں شریعت یہ حکم دیتی ہے، چونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے علاقے میں، معاشرے میں، ملک میں بدامنی پھیلتی ہے، لوگوں کے درمیان جو ہے بدامنی کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تعزیراً ملک میں، علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے شخص کا حکم یہ ہے کہ تعزیراً اسے قتل کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، چونکہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے جادوگر حضرات شیاطین کا ساتھ دیتے ہیں، شیاطین جو ہے ان سے یہ مدد لیتے ہیں۔ جو کام، جس کام میں شیاطین کی مدد ہوگی اس میں اللہ کی مدد کبھی نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی رحمت ان کے اوپر کبھی نہیں ہوتی، لہٰذا شیاطین کی مدد لیتے ہیں تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، چونکہ اللہ کی مدد نہیں لیتے۔ شیاطین سے، اسلام سے شیاطین کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو اسلام سے نکالنے، اسلام سے خارج کرنے، اللہ سے دور کرنے، گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے مصروف ہوتے ہیں۔ لہٰذا شیاطین جو بھی کام کریں گے وہ اسلام کے مخالف کریں گے، وہ اللہ کے مخالفت میں کریں گے، نبی علیہ السلام کے مخالفت میں کریں گے، لہٰذا ایسا کرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، بشرطے کہ وہ توبہ استغفار کرے، اس کام سے توبہ کرے، نادم ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ رب الجلال معافی عطا فرمائیں گے۔ تو قیامت کے دن اگر بغیر توبہ کے یہ چلا جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جانا، جادو کروانا، اس کے اوپر یقین رکھنا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی جادوگر کی تصدیق کرتا ہے، اسے سچا جانتا ہے، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کا وہ سوء انکار کرتا ہے، جو میں لے کر آیا ہوں، میری شریعت جو دین اسلام میں لے کر آیا ہوں، وہ اس کا انکار کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اس کا اقرار کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جانا، کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا، پریشان کرنا، غیر اسلامی عمل ہے، غیر شرعی عمل ہے، کبیرہ گناہ ہے، انسان جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات، ایسا شخص جو ہے کبھی بھی اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا، وہ ہر وقت پریشان رہے گا، مایوس رہے گا، ڈپریشن کا شکار رہے گا، کبھی اس کو سکون نہیں ملے گا، دلی اطمینان، سکون، چین کبھی اسے نصیب نہیں ہوگی۔ ایسا شخص چونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، جو شخص اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوگا وہ جادو کروائے گا، سحر کروائے گا، دوسرے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرے گا، دوسروں کے کاروبار میں جو ہے وہ خلل پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، جو اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوگا، اور یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ ایماندار شخص وہ ہوگا جو اللہ کی رضا پر راضی ہوگا، اللہ نے جتنا دیا، جیسے دیا اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، وہ اپنی زندگی گزارے گا، وہ خوشی کی زندگی گزارے گا، اس کے دل کو سکون، چین، اطمینان ملے گا، اطمینان نصیب ہوگا، جو شخص اللہ کی رضا پر راضی ہوگا۔ اور جو اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوگا وہ ہمیشہ بے چین رہے گا، مصیبت میں رہے گا، پریشانیوں میں، الجھنوں میں رہے گا، اس کی زندگی ایسے گزرے گی، قبر میں اس کا عذاب ہوگا، قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں
ایسے تمام کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہے، ان کاموں سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے۔ کبھی کسی نجومی کے پاس مت جانا، کبھی کسی جادوگر کے پاس مت جانا، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے۔ ہماری مائیں، میری مائیں بہنیں جتنی بھی سنتی ہے یا سن رہی ہے، آپ سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، خصوصاً آپ سے بہت زیادہ میں درخواست کرتا ہوں، دل سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب اللہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے، دو رکعت نفل نماز پڑھ کر جو آپ چاہتے ہیں اللہ سے مانگے، اللہ عطا فرمائے گا۔ کبھی کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش مت کرنا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ سرخرو ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 وہ شخص جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے۔ نمبر 2 جو رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے قطع تعلقی کرنے والا ہے۔ نمبر 3 جادوگر جو ہے، جادو کو سچا جاننے والا، اس پر یقین رکھنے والا، یہ تینوں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب الجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔